سبحان اللہ والحمد للہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک مسلمان کو روزانہ کم از کم 4 کام ضرور کرنے چاہیے، اس کے بغیر ایک مسلمان کی زندگی کامل نہیں ہو سکتی، مکمل نہیں ہو سکتی۔ پہلی چیز جو ہر مسلمان کے ذمہ واجب ہے، جو ایمان کے بعد، توحید کے بعد، اقرار بالشہادتین کے بعد ہر مومن پر، ہر مسلمان پر واجب ہے، وہ پہلی چیز ہے نماز۔ نماز کی پابندی کرنا ہر مسلمان کی اولین ذمہ داری، ہر مومن کی اولین ذمہ داری ہے کہ وہ نماز کی پابندی کرے، 5 وقت کی نماز اہتمام کے ساتھ ادا کرے، مسجد میں باجماعت ادا کرنے کی کوشش کرے۔ 5 وقت کی نماز وہ کسی حالت میں نہیں چھوڑ سکتا۔ یہ ایک کام ہے جو ہر مسلمان کے ذمہ ہے، روزانہ اس کو پنجگانہ نماز پابندی کے ساتھ پڑھنا چاہیے۔ افسوس کی بات ہے آج کتنے مسلمان ایسے ہیں جو مسلم خاندانوں میں ہیں، مسلم گھرانوں میں ہیں، ان کی بیویاں مسلمان، ان کے بچے مسلمان، معاشرہ مسلمان، مسلمانوں کا معاشرہ، اذان کی آوازیں آتی ہیں، کمروں میں اذان کی آوازیں آتی ہیں، لیکن توفیق نہیں ہوتی کہ مسجد تک آدمی پہنچ جائے، بندہ مسجد تک پہنچ جائے۔ 5 وقت کی نمازیں ایک مسلمان سے آج ادا نہیں ہو رہی ہیں، نہایت افسوس کی بات ہے۔ سب سے پہلی چیز جس کی پرشش ہوگی قیامت کے دن وہ نماز ہے۔ اول ما یحاسب به العبد یوم القیامہ الصلاۃ۔ سب سے پہلے جس چیز کے بارے میں پوچھا جائے گا وہ نماز ہے۔ نماز کی پابندی، جو نماز کی پابندی نہ کرے وہ مسلمان ہی نہیں ہے، اس سے اللہ کا ذمہ ساقط ہو جاتا ہے۔ کتنی بڑی محرومی کی بات ہے۔ سب سے پہلا فرض جو ایمان کے بعد ہر مسلمان کے ذمے عائد ہوتا ہے، واجب ہوتا ہے، وہ نماز کا قائم کرنا ہے۔ نماز کو اس کے وقت میں، اس کے آداب کی رعایت کے ساتھ، جماعت کے ساتھ ادا کرنا، یہ نماز کو قائم کرنا کہلاتا ہے۔ نماز کا قائم کرنا ہر مسلمان کا فرض ہے۔ پہلا کام، 5 وقت کی نمازیں نہیں چھوٹنی چاہیے، 5 وقت کی نمازیں کسی کی نہیں چھوٹنی چاہیے، یہ پہلا کام کرنا چاہیے۔ دوسری چیز ہے قرآن کی تلاوت۔ قرآن پاک جو اللہ سبحانہ وتعالی نے انسانیت کی رہنمائی کے لیے اتارا ہے اور ہمارے گھروں میں موجود ہے، گھروں کے الماریوں میں موجود ہے، قرآن پاک کی تلاوت کا اہتمام ہونا چاہیے۔ ہر گھر سے قرآن پاک کی تلاوت کی آواز آنی چاہیے۔ ہر شخص کو لازم سمجھنا چاہیے کہ وہ قرآن پاک کی تلاوت کرے، روزانہ کم از کم 1 پارے کی تلاوت کرے، یا نہ ہو سکے تو آدھا پارہ تلاوت کریں۔ بہرحال تلاوت ضروری ہے، روز آنا تلاوت ہونا چاہیے، تلاوت کا اہتمام ہونا چاہیے۔ صبح کچھ خاص صورتیں پڑھ لے، شام کو کچھ خاص صورتیں پڑھ لے، اس کے علاوہ ایک معمول بنانا چاہیے، روز آنا کم از کم آدھا پارہ، 1 پارہ تلاوت کو اپنا معمول بنانا چاہیے۔ اس کے بغیر چارہ کار نہیں ہے۔ ہم تلاوت نہ کریں، قرآن پر گرد جمتی رہے، یہ کسی مسلمان کی شان نہیں ہو سکتی۔ اگر ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا، قرآن کی ہم نے تلاوت نہیں کی، تو ظاہر سی بات ہے قرآن ہمارے خلاف مدعی ہوگا، وہ ہمارے خلاف دعویٰ کرے گا کہ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے ہم کو چھوڑ دیا تھا، مجھ کو چھوڑ دیا تھا، میری تلاوت نہیں کرتے تھے، مجھ پر عمل نہیں کرتے تھے۔ لہٰذا دوسری چیز جو ہر مسلمان کو روزانہ کرنی چاہیے وہ ہے قرآن کی تلاوت۔ جہاں رہے، سفر میں رہے، حضر میں رہے، گھر پہ رہے، جہاں رہے قرآن کی تلاوت نہ چھوٹے۔ یہ معمول کا حصہ بنا لینا چاہیے، اپنی زندگی کا معمول بنا لینا چاہیے۔ روزانہ قرآن پاک کی تلاوت جتنی مقدور ہو، کوشش یہ ہونی چاہیے کم سے کم 1 پارہ تلاوت کریں۔ 24 گھنٹے میں 1 پارہ تلاوت کے لیے وقت نکالنا ہر مومن کی ذمہ داری بنتی ہے۔ یہ قرآن کے تئیں ہمارا حق ہے۔ قرآن کی تلاوت بھی قرآن کا ایک حق ہے جو مسلمانوں پر عائد ہوتا ہے، اس سے غفلت نہیں ہونی چاہیے۔ آج معاشرے میں قرآن کی تلاوت سے بہت بڑی غفلت ہے۔ قرآن اٹھتا ہی نہیں ہے، لوگ اٹھاتے ہی نہیں قرآن کو۔ بہت مشکل سے کوئی بڑا متقی اور پرہیزگار نکلا تو وہ نمازیں پڑھ لیتا ہے اور بس۔ قرآن کو کوئی اٹھانے والا، قرآن کو سینے سے لگانے والا، قرآن کی گرد جھاڑنے والا کوئی نہیں ملتا۔ گھروں میں صبح کے وقت سناٹا رہتا ہے۔ دوسری چیز قرآن کی تلاوت کا اہتمام۔ تیسری چیز ہے دعاؤں کا اہتمام۔ جو دعائیں ہر وقت پڑھنے کی ہیں، صبح شام پڑھنے کی ہیں، وہ دعائیں پڑھنی چاہیے۔ چلتے پھرتے جو دعائیں پڑھنی ہیں، کھانا کھاتے وقت کی دعا،
سوتے وقت کی دعا، اٹھنے کی دعا، کھانے کے بعد کی دعائیں، گھر میں آنے کی دعا، گھر سے باہر نکلنے کی دعا، اسی طرح سلام، کوئی اچھی چیز دیکھے تو ماشاء اللہ، سبحان اللہ، اللہ کی پاکی بیان کرنا، یہ جو دعائیں ہیں ہر وقت کی دعائیں، ان کا اہتمام کرنا۔ اس کے علاوہ نمازوں کے بعد دعاؤں کا اہتمام کرنا، نمازوں کے بعد دعا کا اہتمام کرنا، یہ بھی بہت ضروری ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے ادعونی استجب لکم، مجھے پکارو میں تمہاری پکار کو سنتا ہوں، میں تمہاری پکار پر لبیک کہتا ہوں اور تمہیں تمہاری مراد دیتا ہوں۔ ایک حدیث میں ہے کہ بندے کا اگر تسمہ بھی ٹوٹ جائے، جوتے کا پھیتا بھی اگر ٹوٹ جائے تو اس کو اللہ سے مانگنا چاہیے، اللہ کے حضور اپنی پیشکش رکھنا چاہیے، اپنی درخواست رکھنا چاہیے۔ تو تیسرا کام ہم کو لازم سمجھنا چاہیے کہ ہم دعاؤں کا اہتمام کریں، تھوڑا سا وقت نکال کر دعا کریں۔ فرض نماز کے بعد جو دعاؤں کا موقع ہے اس وقت ہم دعا کریں، تہجد کی توفیق ہو جائے تو تہجد کے وقت ہم دعاؤں کا اہتمام کریں۔ اس کے علاوہ جب بھی موقع ہو تھوڑا سا وقت دعاؤں کے لیے نکالنا ایک ذمہ داری ہے، اس لیے کہ ہر حال میں جیسے بھی ہم ہیں اس سے واقف، سب سے زیادہ واقف جو ذات ہے وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ذات ہے، لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو یہ پسند ہے کہ بندہ میرے سامنے اپنی مراد رکھے، اپنی درخواست رکھے، اپنا سوال رکھے، اور پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کا سوال سنتے ہیں اور اس کی مراد پوری کرتے ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جگہ جگہ فرمایا ہے کہ مجھے پکارو میں تمہاری پکار سنتا ہوں۔ تو تیسری چیز جو سب سے اہم ہے، جو ہر مسلمان کو کرنی چاہیے، ڈیلی بیس پہ کرنی چاہیے، وہ ہے دعاؤں کا اہتمام۔ چوتھی چیز جو سب سے اہم ہے وہ ہے اپنا محاسبہ، اپنا احتساب، اپنا مراقبہ کہ ہم نے کیا کھویا، کیا پایا، کتنے ہم نے اچھے کام کیے، کتنے برے کام کیے۔ ایک حدیث پاک میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عقل مند وہ ہے جو اپنا محاسبہ کرے اور مرنے کے بعد کی زندگی کے لیے ذخیرہ اعمال جمع کرے۔ الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت والعاجز من اتبع نفسہ ہواہا وتمنى علی اللہ الامانی۔ تو اپنا محاسبہ کرنا کہ ہم نے کتنے گناہ کیے، کتنے اچھے کام کیے، اور پھر گناہوں پر ندامت ہو، شرمندگی ہو، گناہوں کو چھوڑنے کا عزم ہو، دل میں شرمندگی ہو، اللہ کے حضور رونا ہو، گڑ گڑانا ہو، اسی طرح نیک جو کام ہوئے ہیں ان پر اللہ کا شکر ادا کرے اور ان نیک کاموں میں اضافہ کرنے کی فکر کرے۔ اپنا محاسبہ کرنا کہ میری ذات سے کس کو تکلیف پہنچی، اور آئندہ کے لیے اپنے آپ کو اور بہتر کرنا، اور منظم کرنا، اور اچھی زندگی گزارنے کی کوشش کرنا، اس کے لیے اپنا محاسبہ کرنا، یہ چوتھی چیز ہے جو ہمیں کرنی چاہیے۔ ڈیلی بیس پر یہ کام ہمیں کرنے چاہیے۔ تو ایک مسلمان کو 4 کام میں سمجھتا ہوں روزانہ کرنے چاہیے اور پابندی کے ساتھ کرنے چاہیے۔ پہلی چیز تو نماز کا اہتمام، نماز جس کی درست نہیں ہے اس کا کچھ بھی درست نہیں ہے۔ پہلی چیز نماز کا اہتمام، اور دوسری چیز قرآن پاک کی تلاوت، روزانہ تلاوت کا اہتمام، اور تیسری چیز ہے دعاؤں کا اہتمام، اور چوتھی چیز ہے اپنا محاسبہ۔ یہ 4 کام ہم کریں، اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔